انہیں جانا انہیں نہیں، اے اور میں بدل دیتا ہے، اس میں اشارہ دور دا، ہاں جی یہ زیادی تعظیم ہے، ہاں جی انہیں جانا، بس بھائی انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اتنی بات اے ہی ساڈا دستور ہے، اے دستور ہے۔ اور اس نہ بھی لوگ چڑے رات کا انہیں جانا، ہوں بھائی تینوں کہ تیرے بارے کی کہیے بھائی اسے بھی جڑے انہیں جانا، بس بھائی انہیں جانا، انہیں جانا اور انہیں جانا، اتنی بات بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں، بس انہیں جانا۔ اے کو پوچھی تو آڑا دستور کے وے، انہوں نے کہا انہیں جانا، انہوں نے کہا کی مطلب، انہوں نے کہا زی فرق تابہ قدم ہر کجا میں نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ای جاس، انہوں نے کہا ایدہ کیا مطلب ہے بھائی انہیں جانا، انہوں نے کہا وہ جلیا اس ایدہ مطلب مولانا صاحب نے سنوے سمجھایا کہ جدو میں رسول اللہ دا سر مبارک دے والاں تو لے کے تے مبارک ناخنہ تک دیکھیا تے میرے دل نے گواہی دیتی دل لانا ہے تے ایتھے لا، دل لانا ہے تے ایتھے لا، بس اتنی بات ہے، اس میں بڑی بڑی گل ہی کوئی نہیں، دل لانا ہے تے ایتھے لا۔ ہون پھر وہ سر مبارک تو لے کے پاؤں دے ناخنہ تک امام حسن کی فرما دیں میرے نانا جان کیوں جیسا، یہ صرف نہیں دے دعوی نہیں دلیل بھی نال ہے، یہ فرق تابہ قدم ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ای جاس، کہتا میرا دل نکل کے باہر آن لگا، وہ کہتا جلیا دل لانا ہی تے ایتھے لا، ہون سار مبارک دے بالا تو لے کے تے مبارک ناخنہ تک حضور کیوں جیسن، اے پھر امام حسن خود بیان فرمانے کی فرمانے امام حسن عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی من شیئا نتعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال والقمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره وأزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشهر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين وسائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة الطيف سرى من طلعته والشذ بدا من وفرته اعلیٰ حضرت بریلوی اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب الطيف سرى من طلعته والشذ بدا من وفرته، اس حدیث پاک دا مختصر جا ترجمہ دل نے گواہی دیتی دل لانا ہے تے ایتھے لا، دل لانا ہے تے
حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے ہجرت والے سفر دے دوران ایک پہاڑ تو میں انج حضور دے نال خادم بن کے حاضر نال چل رہے سی کہ اگوں ایک چرواہ آ گیا. وہ کہنے لگا صدیق کہ تواڈے نال کون ہیں؟ انہوں نے کہا تو اپنا کام کر تینوں کی لگے. تو صدیق اکبر فرمان لگے میں کیا انہاں 100 اٹھ مقرر کیتے یار ساڑی گرفتاری تے کچھ بھی کوئی نہ ہویا. کیوں جی مولوی یہ کدی گل سوچے ہی کوئی نہیں کہ کی ہونا ہے یار, کی ہونا ہے آخر, یہ کہڑے مداحنت دا شکار ہو گیا. ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے, صرف گرفتاری دے ڈر, مرنا تو ایک دن ہے. پھر ساڑے خلاف جناب تسی بیان بازیاں کرتے رہے ہو ساڑے خلاف, نالے ہن او اپنی ذلت دا تسی گل دے توق پایا, ہن پھر ساڑے کے خلاف گلاں کرتے ہو. ہن تے پھر گل وہی ہونی جنہ یار خرید نہ کیتا, جنہ یار خرید نہ کیتا, مولوی ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی پینے انہاں نوں کھلے. تے جنہ یار خرید جا کیتا, مول نہ ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے 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 بلے. حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر کہتے ہیں روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشری. اور میں رسول اللہ دے مبارک اخلاق اساں ویکھ کے کیا کہ حضور جیسا نہ کوئی ہونا ہے نہ کوئی ہونا ہے. ہاں جی عمت فضائل کل العباد کما عمت البریت ضوء الشمس والقمر. کہتے ہیں رسول اللہ دے اخلاق تے حسن تے جمال تے اداواں ساری دنیا تے انج چھا گئیاں جی میں سورج دی روشنی تے چاند دی روشنی چھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اگلی گل ایس حدیث دا ترجمہ تو انہوں مزید سمجھ آ جانا ہے. صحابی رسول درباری شاعر اگلی جو آخری شعر آپ دا ہے نا فرمایا لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبری. فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تساں تو رسول اللہ دی زیارت نہیں کی تھی, اساں کی تھی. اسی تانوں دس دیاں حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی, رسول اللہ دے مبارک ہتھیلیاں کیوں جیاں سن. انہاں صرف چہرے دی گل کی تھی, باقی تو انہاں چھپا کے رکھی. انہاں کیا اگر رسول اللہ اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ انور ہی کافی تھا. حضور کی صداقت کے لیے آپ کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا. بس اتنی بات ہے. اتنی گلاں ساریاں جڑیاں لوگوں کو سمجھ نہیں آندیاں, مولوی پھر ایویں گھول موڑ کے گل کو ادھر. حضور نے فرمایا نا بعض علم جہالت ہوندے, ان من العلم جہلا. حضور نے فرمایا بعض علم جہالت ہون گے. امام ابو داؤد نے اگے وضاحت فرمائی, فرمایا اس کا مطلب یہ ہوندا کہ جیڑی گل مولوی نو آندی نہ ہوئے بتکلف وہ گل قوم دے سامنے بیان کرے. یعنی انہوں آندی نہیں چج دی, وہ ایویں قوم دے سامنے جناب انہوں ایویں جناب بڑے مفکر تے فلان تے ڈمکان تے جناب میں چونکہ ایسے تے چونکہ ایسے تے چونکہ ایسے تے چوں چوں نہ تھا. حضور نے فرمایا بعض علم جہالت ہونے فیتکلف العالم کیوں جی الی علمی وهو لا یعلم. عالم کا بتکلف وہ علم بیان کرنا جس کو وہ جانتے ہی نہیں. بس اے بھی حضور نے فرمایا بعض علم ہونے جہالت. بھائی مولویاں میں حضور دی حد بندی کرنی, چونکہ ایسے تھا تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے تھا تو پھر جناب قائدیانیاں دیاں گلاں لیا کے کانے دیاں تے حضور دے مقابلے بیان کرنی ہیں. اے کیڑی ختم نبوت تے بات ہے. ختم نبوت تے بات انجے جے میں صحابہ کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں جی اتنی گل بھی نہیں سنی. ابو مسلم خولانی نو اسود انسی کہنے لگا اور دس ہوئے اتشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں. فرمایا انا اسمع ما اسمع. کی بھونکی جا رہا میں بہرا میں سنی کوئی نہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. انہوں نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں. کیا بات. انہیں پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں. آپ نے فرمایا کی بھونکی جانا, میں نے تیری گل سنی دی کوئی نہیں. کیا بات. پھر انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے. فرمایا ہاں. سبحان اللہ. انہیں کہا تو عجیب بہ رہے ہیں, جدو میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں, جدو حضور دی گل آوے تو اینج کرنا. جی اے صرف ممبر دی گل نہیں سی شیرو, اے بھی ذرا سمجھو.
انہیں وڈی اگ جلائی ہوئی سی ہاں نارن عظیم انہیں وڈی اگ جلائی انہیں کہ اگ جلاؤ اینو وچ سٹنا اگ ویکھ کے بندہ این گل کرے ہو رہے مسیتی بھی ختم نبوت دی گل چونکے کرے کہ مسیتی کوئی خطرہ نہ ہوئے تو کی نبی دی عزت تے پیرا دیتا تو کی ختم نبوت ہوتے گل کی کیوں جی اگ جل رہی ہوئے تے بندہ این کرے ہاں حضور اللہ دے نبی ون آخری نبی ون تو کی بھونگدا انہیں تیسری باری پھر پوچھا تشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں کی بھونگی جا رہے ہیں کی بڑبڑ کر رہے ہیں اے تیری بڑبڑ میں نے سنی نہیں کوئی نہیں میں تے بہرا نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ فرما ہاں انہوں نے کہا نپ کے انہوں آگے چھوٹو ہے آپ بغیر رسیاں بدے تو آپ آگے وچ چلے گئے آگے تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر واپس آ گئے او دے جڑے حسن نہ منن والے انہاں کیا اے جڑا ہے نا سمجھ آئی انہاں کیا بھائی اے جڑی تو جالی قسم دی بک بک کرنا نا اے بابی ہوری 2 دن اور رہے تو تینوں کسے نہیں مرنا سمجھ ہے تو اے جڑی بڑبڑ کرنا ہے نا بابی ہوری جلا وطن کر دے حضرت ابو مسلم خولانی اتھے اٹھتے بیٹھے تھے مدینہ پاک آ گئے فقبض رسول اللہ واستخلف ابو بکر حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے ابو بکر خلیفہ بنا دیے گئے حضور دی بارگاہ قدس حاضری تو بعد فقامہ الى ساریت من سوار المسجد یصلی آپ مسجد نبی شریف دے ایک ستون دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھن لگ پے فبصر ابی عمر حضرت عمر آئے انہاں ویکھیا چہرہ چمکدا ادامہ مختلف فرمایا لگدا کوئی تازہ تازہ پیرا دے کے آیا جب انہاں سلام پھیریا تو حضرت عمر قریب چلے گئے فرمایا فقال من این الرجل فرمایا جڑیاں کتھوں آیا قال من الیمن انہاں کہا جی میں یمن چوں آیا سنو جی ساڑھے بارے لوگ سازشاں کیویں کر دیں جی فیض آباد اسی روٹیاں کھان گئے سی روٹیاں واسطے 8 بندے اسی شہید کروائے ہوتے ساڑھے خلاف لوگ گلاں کرنا حضرت عمر فرمان لگے وما فعل اللہ بصاحب الذی حرک بالنار فلم تضرہ فرماؤ یار ساڑھے یار نو جاننا اور جنہوں اگ سٹیا گیا تے اگ انہوں کچھ نہیں کیا انہوں جاننا کیوں جی ایتھے مڑ کے مدینہ پاک تو بھی لوگ مڑ کے آنے ہیں میں کپڑے خرید کے لیا سونا خرید کے لیا اے نہیں پوچھتے یارو در رسول تے حاضر ایسی وہ منظر کے ہو جیسے حضرت عمر نہیں پوچھا یمن دے حقیق لے کے آیا یمن دے حقیق تے بڑے مشہور ہیں اور میں تو یمن چ آیا عمر واسطے کی لے کے آیا کوئی حقیقاں دا تاجر تے نہیں حضرت عمر ایک ہی گل سی کوئی یار دی گل سنا مولا ایک ہی تے گل سی بس انہیں جانا انہیں جانا حضرت عمر نے یمن دے کوئی حالات اور نہیں پوچھے ہوتا تھا جناب روٹی کی ہو جائے تندور کے ہو جائیں ہریسہ کے ہو جائے پکدا دے چاول کے ساڑی قوم واپس آ کے مدینہ پاک تو بھی یہی گلاں کر دی او جی اتھے روٹی مل رہی سی تے میں بھی لینے تے لگ کے تے میں آکھیا جی تو جیڑی جیب بھر کے گیا او پیسے کیوں انہوں لائے لوگاں نوں لینے لگ کے صدقے خیراتاں کھاندا رہیا تو کی مولانا حج کر عمرے کرن جاندے نے میں جدوں حج تے گیا تے میں انہاں دی روٹی بھی نہیں سی کھادی انہاں سعودیاں دی ہاں میں کہا اسی آئے رسول اللہ والا اسی انہاں دی روٹیاں کھانا میں انہاں دی کوئی شے نہیں کھادی نہ انہاں دی جوس پیتے نہ اپنے کول جے پیسے سن جدوں پیاس لگدی سی بندہ جا کے کھا لیندا روٹی تے ایک کھانی ہوندی مڑ کے لینا لگ کے اتنے سارے پاوے پوا کے تے جی میں تے اوتھے مینوں پاوے ملے سن میں کہا تو کھان ہی پاوے گئے سی جے حضور دے واسطے گیا ہوندا تینوں کوئی اور شے بھی لب جانی بدلو اپنے آپ نو اے تو 4 لاکھ روپے لا کے واپس لے آنے او تے خرچ کرو حضور اپوں کھاؤ تے حضور دے مہماناں نوں کھواؤ لوگاں دیاں تعریفاں کرن دے بجائے تے کہو مینوں رسول اللہ نے اتنا دتا دوویں جیباں بھریاں تے بھریاں ہی مڑ کے آ گئیں خرچ بھی میں بڑا کیتا لیکن اقبال کہندا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے اندروں بندہ بھکھا ہوئے تے ایتھے بھی بھوک تے اوتھے بھی بھوک اوتھے بھی صدقے خیرات لوگاں دے کھاندے رہندے اے نہ چھڈ دیو آج عمرے تے جانا ہے پھر اپنی جیب وچ خرچ کرو ٹھیک ہے جڑے مستحق لینے لگ کے کھان سان تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن حضور دے سامنے بھی منگتے بن کے کھڑو رہندے ہو بھئی جی ایسا فلانے دا حضور دے سامنے عرض کرو حضور منگتا میں تہاڈا فقیرم ہر چ خواہاں میں انہاں دا منگتا نہیں میں تہاڈا منگتا
میں تو آڑے کو منگسا کیا بات ہے اقبال کہنا فقیرم ہر چے خواہم آج تو خواہ حضور تو آڑے دار دا فقیرہ جو منگسا تو آڑے کو منگسا دلے کوہ خراش از برگے کاہم اے مولانا دیو نظر ہے اقبال کہنا حضور تو آڑی امت میری اے حیثیت بھی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں جی اتنی بھی میری حیثیت کوئی نہیں تو آڑی امت میری اتنی حیثیت بھی کوئی نہیں لیکن تسی تے اتنے وڈے کریم ہو نا اقبال دے شعروں میں جو پاور پا دیو کہ قیامت تک کوئی تہاڈا دشمن ہوئے اسلام دا دشمن ہوئے توحید و رسالت دا دشمن ہوئے صحابہ دا دشمن ہوئے آل بیت دا دشمن ہوئے ائمہ دا دشمن ہوئے سلاطین اسلام دا دشمن ہوئے اولیاء دا دشمن ہوئے اقبال دے شعر سنے بھاویں آپ نے آپ نو کوئی مالا سمجھدا ہوئے میرا شعر سنے تو دو ٹکڑے ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمر نے کوئی یمن دی کوئی سوغات نہیں پوچھی کوئی اتنا پوچھا ما فعل اللہ بصاحبنا الذی حرق بالنار فلم تضرا یارا وہ ساڑھے یار دا دس یارا وہ ساڑھے یار دا دس یارا انہوں آگ چھوٹے گیا آگ نے انہوں نقصان نہیں دیتا اور 10 یارا وہ کون سی میں غزا کا عبداللہ ابن ایوب انہوں نے کہا وہ تے عبداللہ بن ایوب ہے ابو مسلم خولانی تا آپ دی کنیت ہے نا نام آپ دا عبداللہ بن ایوب ہے جب انہوں نے اے گل کی تھی نا تے حضرت عمر فوراً فرمایا نشدتک باللہ انت ہوا اور فرماؤ میں تنو اللہ دی قسم دینا تو ہی تے نہیں کیوں جی میں تنو قسم دے کے پوچھنا ہوں جنیا تو ہی تے نہیں کیوں جی حضرت عمر پوچھ رہے ہیں تے نالو انہوں اپنا صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی صاحب کہنے اپنا یار کہہ رہے ہیں حضور دی عزت ہوتے جے پیرا دیتا تے تابی سن ہو صحابی تے نہیں سن لیکن فرمایا وہ ساڑا یار ہے یار انہیں حضور دی عزت ہوتے پیرا دے دیتا تے فرمایا نشدتک باللہ میں تنو اللہ دی قسم دے کے پوچھنا تو ہی تے نہیں قال اللہم نعم ہاں جی ہاں اللہ کی شان یہی ہے کہ اس خدمت کے لیے اللہ نے مجھے ہی منتخب کیا جو اس مالک کا کرم اللہم نعم یہ میرے رب کا فضل تھا کہ خدمت کے لیے اللہ نے مجھے منتخب تو پھر حضرت عمر اٹھ کے کیتا فقبل ما بین عینیہ حضرت عمر اٹھے کہ فرمایا واہ واہ جنیا واہ 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 عمر ہن اتنا ہی کر سکتا اٹھ کے تے فرمایا تھے اپنی شانی تے بوسہ دیتا فرماؤ میں صدقے جاواں تے او میں صدقے جاواں تے او میں صدقے جاواں ہو تیرے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد اینکر کے نعرہ لا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت